ایک سوال آ رہا تھا، یہی اپنا جو چل رہا تھا ڈسکشن اس میں، کہ جو لوگ بڑے ہو کے سینس کھو دیتے یا پھر اب نارمل پیدا ہوتے اور بڑی عمر میں جا کے انتقال ہوتا، تو ان کا آخرت میں کیا بنے گا؟ ان سے کیا یعنی سوال جواب ہوں گے یا؟ جی اچھی بات ہے. دیکھو جب آدمی، میں ابھی بتایا نا کہ فکر مند ہوتا سب کے لیے کہ بھائی میں ہر انسان کو دعوت دینا ہے، جب میں آپ کو یہ سمجھایا تب آپ کی نظروں کے سامنے وہ تمام حضرات آ گئے. اس میں ایک پاگل عورت بھی آ گئی، ایک اب نارمل بچہ بھی آ گیا جس کی ناک بہری، منہ سے تھوک بہ رہا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں 5 الگ الگ فیسز ہیں. ایک گورے ہے، اب امریکہ انگلینڈ ادھر ادھر کہیں بھی چلے گورے گورے ہے. ایک کالے ہے، افریقنس پورے کہیں کے بھی رہنے وہ کالے کالے، امریکہ میں بھی کالے ہے نا. تیسرے کون ہے؟ چپٹے، جاپان، چائنا، ہانگ کانگ، کوریا ہے. چوتھے اپن لوگ مکس. ہاں نہیں، سعودی عرب، ایشیا، یہ بلکہ یہ پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. آپ دیکھو کالے، گورے، کالے، چپٹے، مکس. یہ اب نارمل. یہ چاروں کیٹیگریز میں یہ بچے کی صورت پوری دنیا میں سے ملیں گی آپ کو. کالے میں بھی وہی آنکھاں، وہی ناک، وہی چہرہ ملیں گا، گوروں میں بھی وہی ملیں گا، اپن لوگوں میں بھی وہی ملیں گا، چپٹوں میں بھی وہی ملیں گا. تو ایسے بچوں کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا ان کا ایک امتحان ہوگا قیامت کے دن. اب ظاہر بات ہے اس کو کیا کریں گے؟ پھر چھوٹا رہتا تو اس کو خادموں میں ڈال کے رکھ دیتے تھے. ان کا بھی کوئی نہ کوئی کام سوچے ہوں گے اللہ تعالیٰ. یہ آیت کی اور تحقیق کریں گے اپن تو اس کے پورے بہت نتائج نکل سکتے، بہت تفسیر ہو سکتی اس. لیکن کیا پیارا سوال تھا، صحابہ کے دماغ میں بھی آئی یہ بات. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اس سے ایک سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اور کہے گا کہ میں آج تمہیں پورے سینسس دے رہا ہوں. تمہارے سینسس چھین لیا تھا، میں اب نارمل بنایا کیونکہ تمہارے امی ابو کا امتحان لینا تھا. بہت لوگ بولے بچہ اب نارمل ہے آپ کے پیٹ میں، اس کو مار دیں گے زہر دے کے. پیدا ہونے کے بعد بولے دیکھو بچہ بیکار ہے، بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اس کو مار دو اندر. یوں بلکہ کئی کیسز تو ایسے ہیں جس میں ڈاکٹرز خود ہی مار دیتے ماں باپ کو غریب دیکھ کے. نرسز اندر ہی مشورہ دیتے، ڈاکٹر صاحب میں دیکھی وہ بیچاری غریب عورت ہے، ایسا بچہ پیدا ہوا اس کو مار دو. وہی نلی دبا کے مار دیتے اس کو کچھ نہ کچھ کر کے. آ کے بولتے بچہ پیدا ہوا لیکن اب نارمل تھا، اس کے دماغ میں کچھ پرابلم تھا، وہ مر گیا. لیکن یہ راز تو قیامت کے دن کھلیں گے. تو اب نارمل بڑا آدمی مرا وہ تو اس سے اللہ تعالیٰ پورے سینسس لوٹا کے یہ پوچھیں گے کہ اب میں تم سے ایک ہی سوال کروں گا، اس کے جواب میں تم کو جنت یا دوزخ ملنے والی ہے. وہاں بھی امتحان ہے. دیکھو آپ، وہ کیا ہے؟ سامنے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس آگ میں کود جاؤ میرے حکم سے. اگر وہ کود گیا تو وہ جنت کے باغات ہوں گے. اگر وہاں اس نے اللہ کو دیکھ کے پرکھ کے دیکھنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرا، ارے میں آگ میں کیسا کودوں، تو پھر وہ جہنم میں جائے. ابھی تو ہم لوگ اللہ کو نہیں دیکھے نا، خالی قرآن کو دیکھے، محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھے، گھر میں بھی پیدا ہو گئے زبردستی. لیکن ہم شعوری طور پہ ایمان تو لائیں گے نا کبھی نہ کبھی. میں اسی لیے بار بار لوگوں کو بولتا ہوں بھائی آپ اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھو. آپ غلطی سے پیدا ہو گئے مسلمانوں میں یا اتفاق سے پیدا ہو گئے. اللہ کی غلطی نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کے بڑوں کی غلطی بول لو، آپ اپنی غلطی بول لو. پیدا تو ہو گئے، نہ اپنے بڑوں کو شعور ہے نہ بچوں کو شعور ہے. اسلام کوئی زبردستی خاندان سے چپک کے آنے والی چیز نہیں ہے. ہندو کا بیٹا ہندو ہو رہا ہے، کرسچن کا بیٹا کرسچن ہو رہا ہے، مسلمان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان بننا پڑتا ہے اس کو. مسلمان کے معنی فرما بردار کے، اوبیڈینٹ. یہ کوالیفیکیشن ہے. جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، اسے ڈاکٹری سیکھنا پڑتا ہے. پائلٹ کا بیٹا پائلٹ نہیں بنتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بنتا، چور کا بیٹا چور نہیں بنتا. ہاں ماحول میں بابا کے ساتھ جا کے چوری سیکھنا پڑتا تب جا کے بنے گا نا. تو بالکل اسی طرح آپ کو ایمان لانا پڑتا ہے، اور ایمان لانے کے لیے قرآن کی کم سے کم 86 صورتیں جو بیسک ہے
جس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. میں بات بارہا سمجھا رہا ہوں, اور آج تک میری اپنی لائف میں کسی ایک عالم کی کتاب میں نہیں پڑھا یہ, نہ میں کسی یوٹیوب کے چینل پہ کسی ایک عالم کے زبان سے سنا کہ ایمان اگر پیدا کرنا ہے تو قرآن کی 86 صورتیں کمپلسری ہے, نہیں تو جھوٹ بول رہا ہونے اور آپ بھی جھوٹ ایک بات پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے مجھے ایمان ہے بولے. ہاں وہ آیتیں اگر آپ کو اردو میں کوئی سمجھائے ہوئے ہیں دیٹ از another میٹر, آپ اردو میں ترجمہ سنے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے موبائل کو ایک مرتبہ چارج کر لیے, کیا زندگی بھر وہ چارجنگ چلنے والی ہے؟ زندگی بھر وہ بیلنس رہنے والا ہے. تو بیلنس کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. اس سے آپ کا بیلنس کی چل رہی, ریچارجنگ ہو رہی, لیکن بیٹری ریچارج کرنا ہے اور آپ کا جو ہے فنکشن چالو رکھنا ہے, آپ کا نیٹ ورک رہنا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی دعوت دینا ہے. قرآن کی 86 صورتوں کی دعوت دیے تو ہی آپ کا ریپیٹیشن فائدے کا ہے, ورنہ آپ ہی اکیلے بیٹھ کے ڈیلی MBBS کی بک لے کے پڑھتے بیٹھیں گے کیا؟ ایک بار MBBS ہو گئے نا بھائی, ایک بار وکیل بن گئے, پھر وہ وکیل صاحب کے روم میں اتنی ساری کتابیں کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کیس آیا تو ریفرنس ڈھونڈ کے نکالنے کے لیے ہونا نا, تو ڈیلی وہ بک یوز ہونا, میں ڈیلی اس میں سے ریفرنس نکالوں گا نا. میں جب بھی دعوت دوں گا لوگ کوئی سوال کریں گے میں کھولوں گا, بتاؤں آئے بھائی یہ فلاں صورت کی فلاں آیت میں ہے. میرے کو دعوت ہی نہیں دینا ہے تو پھر وہی بنا سمجھے بس یعلمون تعلمون عالمون خالمون, بس اس کے علاوہ اور کسی کام کی نہیں ہے قرآن. وہ ثواب مل رہا ہے, میرے کو مل رہا ہے, اس میں سے بھی بانٹ لے رہے, امی کو دے دو تھوڑا, ابا کو دے دو. یہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ قرآن کا, بے حرمتی کر رہے ہیں قرآن کی. اس سے بڑا غدار, اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے قرآن کا. وہ جلانے والا کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کو غصہ نہیں آتا, کوئی جلا رہا ہے, کوئی لات مار رہا ہے, کوئی پھاڑ کے پھینک رہا ہے قرآن کو. وہ بچیاں جو ہے قرآن کے پورے پیجز لے کے اپنی شرمگاہ پہنچ کے پھینک رہے ہیں, ناک کوئی بچی پہنچ رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے شروع سے, وہ یہی سوچ لے کے بڑے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ ٹیررسٹ اور بے حیا قوم ہے جن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی رات کو جس عورت کے ساتھ سوئیں گے دوسرے دن صبح میں پھر وہ کنواری ہو جائے گی. جہاں کافر دکھا مار دو, 72 حوریں ملیں گی, وہ ایک ایک حور کی جو ہے ہائٹ اتنے 100 فٹ کی رہیں گی. یہ بالش بھر کے بونے جو ہیں ان سے شادی کرنے کی تمنا لے کے بیٹھے. قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی کچھ ملے گا, لیکن قرآن کو اس کے مین کانسیپٹ کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ قرآن سے مجھے ہدایت چاہیے, یہ قرآن سے مجھے پیوریفیکیشن چاہیے, تو آپ کو قرآن جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, میرا ذکر لوگوں میں کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن آسان ہے اور ہدایت ہے. ورنہ یہی قرآن اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے اسی قرآن سے میں گمراہ کر دوں گا. اس میں ایسے ایسے دروازے ہیں, کافر بننے کے دروازے بھی ہیں, ملحد بننے کے دروازے بھی ہیں, اور نفرت کرنے کے دروازے بھی ہیں قرآن سے. اب جو بیچارے بغیر سمجھے کے پڑھتے ہو کیا پڑھے. تو بہرحال ان سے یہ ہوگا کہ وہ بیچارہ دنیا تو ایسی گزار کے گیا, وہاں بھی امتحان کے بغیر, پاسنگ مارکس لائے بغیر جنت میں جانے والا نہیں ہے کوئی بھی. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. السلام علیکم.